الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم۔ صدق الله العظيم۔ قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: أول ما خلق الله نوري۔ صدق رسوله النبي الكريم الأمين۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد عبدک وحبیبک ونبیک ورسولک النبی الامی۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سید المرسلین۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضور ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، محترم حاضرین اور مکرم ناظرین، ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بحیثیت اول الخلق۔ یعنی ہم آج کی گفتگو میں حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اولیت کو بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مختلف شانیں عطا فرمائی ہیں، اور آپ اسی طرح مختلف حیثیتیں رکھتے ہیں، جہتیں رکھتے ہیں۔ آپ مختلف صفات رکھتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو بے بہا کمالات سے، مراتب سے، فضائل و مناقب سے نوازا ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک فضیلت یا ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ کریم نے آپ کو اول الخلق کی صفت سے بھی نوازا ہے، اور اسی طرح آپ کو اول الخلق کے منصب پر فائز فرمایا ہے۔ اور اس حوالے سے قرآن اور احادیث طیبہ کے اندر دلائل موجود ہیں جو آپ کی شان اولیت پر دلالت کرتے ہیں۔ چنانچہ میں نے آپ کے سامنے سورہ الحدید کی آیت نمبر 3 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ارشاد ہوا: هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ وہی ذات اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر اور باطن ہے، اور وہی ہر شے کا جاننے والا ہے۔
حضرت شیخ محقق علی الاطلاق حضرت محمد عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمہ اپنی مشہور تصنیف لطیف یعنی مدارج النبوہ جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فضائل، خصائل، شمائل، مناقب، محاسن، محامد، اوصاف حمیدہ پر مشتمل ہے، اس کے خطبہ میں دی باچہ میں افتتاحیہ میں آپ لکھتے ہیں، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ آیت مجیدہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم، یہ حمد خدا بھی ہے اور نعت مصطفیٰ بھی ہے، یعنی یہ اول ہونا، آخر ہونا، ظاہر ہونا، باطن ہونا، ہر شے کا علم رکھنا، یہ جہاں اللہ کی صفات ہیں وہاں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و ثنا کی بھی صفات ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ بھی اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے، وہ بھی ہر شے کا علم رکھتا ہے، وہ ہر شے کے جاننے والا ہے، اس کے علم سے کوئی چیز، کائنات کا کوئی ذرہ باہر نہیں ہے۔ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی شان اولیت رکھتے ہیں، شان آخریت بھی رکھتے ہیں۔ حضور اول بھی ہیں، حضور آخر بھی ہیں، حضور ظاہر بھی ہیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باطن بھی ہیں، اور آپ بھی اللہ کی عطا سے ہر چیز کا علم رکھتے ہیں۔ لیکن یہ بات ذہن میں رہے، اللہ کا علم ذاتی ہے اور وہ تقسیم ہونے سے پاک ہے، اور اللہ کے علم کی نہ کسی کو ابتدا معلوم ہے نہ انتہا معلوم ہے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم کی اللہ کے علم کے مقابلے میں ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی ہے، اور اللہ کا جو علم ہے وہ بحر بے کنار ہے، اس کی تو حد ہی نہیں ہے۔ اور جہاں تک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم کی بات ہے تو اتنی بھی نسبت نہیں ہے حضور کے علم کو اللہ کے علم کے ساتھ جتنی کہ ایک قطرے کو سمندر کے ساتھ ہوتی ہے۔ حضرات محترم، اب کوئی کہے جو اللہ کی صفات ہیں تم نے حضور کے اندر مان لی، اللہ بھی اول، حضور بھی اول، اللہ بھی آخر، حضور بھی آخر، اللہ بھی ظاہر، حضور بھی ظاہر، اللہ بھی باطن، حضور بھی باطن، اللہ بھی ہر شے کا علم رکھنے والا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر شے کو جاننے والے۔ یہ شرک نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ تو شرک فی الصفات ہو گیا،
تو حضرات محترم ہم عرض کریں گے شرک تب لازم آئے گا جب کہ ہم اول ہونا، آخر ہونا، ظاہر ہونا، باطن ہونا جس معنی کے اعتبار سے اللہ کے لیے مان رہے ہیں بعین ہی اسی معنی میں اور اسی جناب مفہوم میں ہم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے بھی اول ہونا، آخر ہونا، ظاہر ہونا، باطن ہونا، ہر شے کا عالم ہونا ثابت کریں۔ تو بات یہ ہے اللہ اللہ ہے اور نبی نبی ہیں، ہے اہل ایمان کا یہ عقیدہ، خدا خدا ہے، نبی نبی ہے۔ اللہ اول ہے، لا بدایت لہ، وہ اول ہے، وہ ابتدا نہیں رکھتا، وہ آخر ہے، وہ انتہا نہیں رکھتا۔ حضرات محترم وہ ظاہر ہے اپنی قدرت کے ساتھ، مظاہر قدرت کے ساتھ، اور وہ ایسا باطن ہے، اس قدر بطون میں ہے کہ اس کی تو کوئی حقیقت معلوم ہی نہیں کر سکتا۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہم جو اول کہتے ہیں، ہم جو آخر کہتے ہیں، بظاہر یہ لفظی اشتراک ضرور ہے، لیکن معنوی اختلاف زمین و آسمان کے بوجھ سے بھی بڑھ کر ہے۔ کتنے الفاظ ہیں جو بظاہر اللہ رب العالمین کے لیے بھی بولے گئے اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے بھی، بلکہ اہل ایمان کے لیے بھی بولے گئے۔ اب دیکھیے اللہ کے اسماء حسنہ میں سے ایک اس کا صفاتی نام المؤمن بھی ہے، المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ یہ سورہ الحشر کے اندر یہ آیت موجود ہے، یہ اسماء حسنہ موجود ہیں۔ اللہ مومن ہے اور اللہ نے اپنے ایمان والے بندوں کو بھی مومن کہا ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا ایھا المؤمنون، تو اللہ نے اہل اسلام کو بھی المؤمن کہا ہے۔ بظاہر لفظی اشتراک ضرور موجود ہے، لیکن حقیقی اعتبار سے بہت بڑا فرق ہے۔ اللہ مومن ہے کس معنی میں، اور مسلمان مومن ہیں کس مفہوم کے اعتبار سے؟ سنیے، اللہ مومن ہے اس اعتبار سے کہ وہ ایمان عطا فرمانے والا ہے یا امن عطا فرمانے والا ہے، اور ہم مومن ہیں کہ ہم اللہ کی ذات پہ ایمان رکھنے والے ہیں، رسول کریم کی ذات پہ ایمان رکھنے والے ہیں، انبیاء کرام کی ذوات قدسیہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، وقوع قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، جزا و سزا پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی تقدیر خواہ و شر سے متعلق ہو یا خیر سے متعلق ہو ہم ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہ مطلب ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں بہت سے الفاظ ہیں جو اللہ اور بندوں کے درمیان مشترک ہیں۔ اللہ نے اپنے متعلق بھی لفظ شاکر کا استعمال کیا اور بندوں کے لیے بھی شاکر کا لفظ استعمال کیا۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ شکر کا مفہوم کیا ہے؟ نعمت کے مقابلے میں قدردانی کا اظہار کرنا، اس کی قدردانی کرنا، محسن اور منع میں حقیقی کے آگے عاجزی اور انکساری کا اظہار کرنا، اس نعمت کو تسلیم کرنا، اس کا احسان ماننا، یہ شکر ہے۔ لیکن اب لفظ شکر کی نسبت اللہ کی طرف بھی ہے،
بندوں کی طرف بھی ہے۔ تو مطلب کیا ہوگا؟ بندہ شاکر ہے اس اعتبار سے، اس معنی اور مفہوم کے لحاظ سے کہ وہ نعمت کے مقابلے میں قدردانی کرتا ہے، نعمت کو اسی طرح استعمال کرتا ہے جس طرح نعمت دینے والے کا تقاضا ہے، اس کا احترام کرتا ہے۔ اور اللہ کی طرف جب شکر کی نسبت ہو تو اس نعمت پر احسان جس پر کیا ہے وہ جب شکر کرتا ہے، اس نعمت کو نعمت سمجھتا ہے اور اسی طرح استعمال کرتا ہے جس طرح رب العالمین کا تقاضا تھا، تو اللہ کریم اس پر اس کو جزا دیتا ہے، اس کو اور بدلہ دیتا ہے، نعمت میں برکت عطا فرماتا ہے، نعمت میں اضافہ فرماتا ہے۔ تو اسی طرح حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ بھی سبحان اللہ اسی آیت کے تحت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان اولیت اور شان آخریت، شان باطنیت، شان ظاہریت اور شان علمیت کو بیان کرتے ہیں۔ حضرات محترم، آگے جانے سے پہلے میں عرض کر دوں کہ اللہ اول ہے خالق ہونے میں، حضور اول ہیں مخلوق ہونے میں۔ اللہ اول ہے عطا کرنے میں، حضور اول ہیں لینے میں۔ اللہ اول ہے رازق ہونے میں، حضور اول ہیں مرزوق ہونے میں۔ تو یہ وہ مفہوم ہے، یہ وہ مطالب ہیں، یہ وہ معانی ہیں، اگر ان کو سامنے رکھا جائے نہ تو شرک فی الذات لازم آتا ہے، نہ شرک فی الصفات لازم آتا ہے۔ تو محترم حاضرین، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اسم صفت اول کیسے ہے؟ آپ اول کیسے ہیں؟ آپ اس صفت سے کس طرح متصف ہیں؟ اس کا کیا مفہوم ہے؟ تو فرماتے ہیں یہ اولیت اس بنا پر ہے کہ آپ کی تخلیق موجودات میں سب سے اول ہے۔ آپ ساری کائنات میں، ساری مخلوق میں سب سے پہلے پیدا ہوئے۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ حدیث شریف میں اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ کریم نے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ اور اسی حدیث کو مولوی اشرف علی تھانوی اپنی مشہور کتاب نشر الطیب کے اندر لکھتے ہیں، اور انہوں نے تو بہت سی حضور کی نورانیت کے متعلق احادیث کو نقل کیا ہے۔ غالباً 13 روایات انہوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کے متعلق جو وارد ہوئی ہیں وہ اپنی کتاب جو میلاد پر مشتمل ہے، نورانیت پر مشتمل ہے، اس میں انہوں نے درج کیا ہے۔ اور اس حدیث کو درج کرنے کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ جہاں تک اول ما خلق اللہ نوری والی یہ روایت ہے، یہ حدیث ہے، اس کی صحت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ شیخ محقق حضرت علامہ محدث کبیر جناب محمد عبدالحق محدث دہلوی نے اس کو اپنی کتاب کے اندر درج فرما دیا ہے۔ محترم حاضرین،
اسی طرح اور بھی بہت سی روایات ہیں جنہیں محدثین کرام نے اپنی اپنی کتب کے اندر درج کیا ہے۔ مشہور حدیث ہے، سب اہل علم جانتے ہیں، عوام بھی جانتے ہیں کہ ایک حدیث ہے جو حدیث نور کے نام سے مشہور ہے، اور مصنف عبد الرزاق کے اندر بھی اور دیگر کتب حدیث کے اندر بھی حدیث موجود ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم رؤوف الرحیم پیکر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور عرض کیا، بے ابی و امی انت یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، فدا ہوں، جاں نثار ہوں، اخبرنی ان اول شیء خلقہ اللہ تعالی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے بتلائیے، مجھے باخبر کیجیے، مجھے آگاہ فرمائیے، مجھے علم عطا فرمائیں کہ سب سے پہلے اس پوری کائنات میں سے، ساری مخلوقات میں سے سب سے پہلے اللہ کریم نے کس چیز کی تخلیق فرمائی، کس چیز کو وجود بخشا؟ اب یہ بڑا اہم سوال تھا، بڑا عظیم سوال تھا۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا، اے جابر میں تو شریعت بتانے آیا ہوں، میں تو حلال و حرام بتانے آیا ہوں، اور یہ سوال کہ سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو پیدا فرمایا، یہ تم نے کیسے کر دیا؟ چھوڑیے ایسے سوالات، بس اللہ نے جس چیز کو پیدا کرنا تھا کر دیا، اس سوال کی کیا ضرورت ہے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا۔ اور یہ بھی عرض کر دوں، جناب جابر رضی اللہ تعالی عنہ کا حضور کی بارگاہ اقدس میں یہ سوال کرنا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے پہلے اللہ کریم نے کس چیز کو پیدا فرمایا، گویا کہ ان کا عقیدہ ہے، ان کا نظریہ ہے کہ جس چیز کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا کیا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس سے باخبر ہیں، اس کو جانتے ہیں، وہ چیز بھی نگاہ مصطفیٰ میں ہے، وہ چیز بھی علم مصطفیٰ میں ہے، وہ چیز حضور کے علم سے باہر نہیں ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے سوال کرنے پر بلا تأمل، بلا توقف ارشاد فرمایا، یا جابر ان اللہ خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ۔ جابر تم نے سوال کیا ہے تو سنو، سب سے پہلے اللہ کریم نے ساری مخلوقات میں سے، تمام اشیاء میں سے سب سے پہلے اللہ کریم نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا، اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ یہاں اگر کوئی کہے دیکھیے جی یہ تو پھر شرک ہو گیا، یہ تو غلط بات ہے، من نور ہی
اپنے نور سے۔ ارے بھائی اعتراض تب کرو جب کہ یہ من تبعیضیہ ہو، کہ اپنے نور میں سے۔ یہ من تبعیضیہ نہیں ہے کہ جو بعض بنے، حصہ بنے، کوئی اللہ تعالی کے نور سے الگ ہو کر ایسا آیا ہو۔ یہ من سببیہ ہے، اور یہاں نور کی جو اضافت ہے وہ تشریفیہ ہے، جیسے بیت اللہ، اللہ کا گھر، اللہ کا۔ اب اللہ تو وہاں نہیں رہتا، اللہ کے گھر کا مطلب یہ ہے کہ وہ مرکز انوار و تجلیات ہے۔ اور اسی طرح ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، نعوذ باللہ، وہ اللہ کی اونٹنی تو ہے، اللہ نے اس کو بنایا تو ہے، تخلیق تو کیا ہے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو، مگر نعوذ باللہ کوئی اللہ کو اس پہ سوار ہوتا ہے؟ یہ ناقۃ اللہ کہہ کر اونٹنی کی عظمت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح نور کی نسبت اللہ کی طرف ہو رہی ہے، یہ نور کی عظمت کو ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اللہ نے اپنے نور سے پیدا فرمایا، جیسا کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، فرمایا میں نے اپنی روح میں سے آدم علیہ السلام کے اندر پھونکا۔ تو دوستو، حالانکہ روح بھی ایک مخلوق ہے، تو اسی طرح نور بھی مخلوق ہے۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، اللہ نے آسمانوں کو بھی پیدا کیا، زمین کو بھی پیدا کیا، اور ظلمت کو بھی پیدا کیا، اندھیروں کو بھی پیدا کیا، اور نور کو بھی پیدا کیا۔ تو نور تو مخلوق ہے۔ چلیے اللہ پر بھی نور کا اطلاق ہوا، لیکن وہ نور جس معنی میں ہے ہم اس نور کو سمجھ ہی نہیں سکتے، صرف لفظی اشتراک ہے، معنوی اختلاف بہت دور ہے۔ باہر کے یہ جو آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے پیدا فرمایا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی ٹکڑا ہو کر آئے، جیسے روح الگ ہو کر، کچھ حصہ الگ ہو کر آدم علیہ السلام کے اندر نہیں پھونکی گئی، کوئی ثابت نہیں کر سکتا۔ اسی طرح وہ نور بھی الگ کوئی ٹکڑا ہو کر الگ نہیں، بلکہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک تجلی کی شکل ہے۔ باہر کے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کو سب سے پہلے اللہ کریم نے پیدا فرمایا۔ اور اسی طرح مشہور حدیث ہے، پوچھا جاتا ہے متى وجبت لك النبوہ، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے لیے نبوت کب ثابت ہوئی؟ آپ منصب نبوت پر کب فائز ہوئے؟ حالانکہ صحابہ کرام کو ظاہری طور پہ معلوم ہے، آپ مکہ میں پیدا ہوئے، آپ نے بچپن گزارا، عالم شباب گزارا، اور 40 سال کی عمر شریف کو جب پہنچتے ہیں تو اعلان نبوت فرماتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی سوال کیا جا رہا ہے متى وجبت لك النبوہ، آپ کے لیے نبوت کب ثابت ہوئی؟ تو پتہ چلا ثبوت اور ہے، ظہور اور ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، فرمایا میں اس وقت بھی نبوت کے مقام پر سرفراز تھا، نبوت سے متصف تھا، جبکہ ابھی آدم علیہ السلام فرمایا جسم اور روح کے درمیان تھے۔
بعض روایات میں آتا ہے بین الماء والتین، پانی اور مٹی کے درمیان تھے، ابھی وہ تخلیقی مراحل طے کر رہے تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ بعض لوگوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علم میں نبی تھے۔ بھئی اللہ کے علم میں تو سارے نبی تھے، حالانکہ قرآن کہتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، سورہ آل عمران کے اندر فرمایا محبوب یاد کرو جب اللہ پاک نے عالم ارواح میں انبیاء کرام کی روحوں کو جمع کر کے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، جب اللہ نے انبیاء کرام علیہم السلام سے میثاق لیا، میثاق کہتے ہیں پختہ وعدے کو، پختہ عہد و پیمان کو، جو لکھا جائے، گواہ بنائے جائیں اور مضبوط طریقے سے وہ عہد و پیمان کیا جائے، مستحکم طریقے سے، اس کو میثاق بولتے ہیں۔ فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، جب میں تمہیں کتاب دے دوں، حکمت دے دوں، تو ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ، پھر تمہارے پاس ایک عظیم الشان رسول پر جو تنوین ہے، یہ عظمت شان کو بیان کر رہی ہے۔ فرمایا جب وہ عظیم الشان رسول آ جائیں تو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، لام بھی تاکید کا، نون بھی تاکید کا، اور جب دو تاکیدات آ جائیں تو قسم کا فائدہ دیتی ہیں، یعنی قسم ہے، قسم ہے، ضرور ضرور تم ان پر ایمان بھی لے آنا اور ان کی مدد بھی کرنا۔ قال اقررتم، کیا تم نے اقرار کر لیا؟ ایسا کرو گے؟ جب وہ آ جائیں گے تو پھر اپنی نبوت کا جھنڈا نہیں اٹھانا، اپنی رسالت کا علم بلند نہیں کرنا، پھر اپنا کلمہ نہیں پڑھانا، پھر اپنی شریعت کی بات نہیں کرنی، پھر اپنے دین کے احکام بیان نہیں کرنے، تم نے ان کی پیروی کرنی ہے اور تمہاری امت بھی ان کی پابند ہوگی۔ قال اقررتم، کیا تم نے اقرار کر لیا؟ واخذتم علی ذلکم اسری، اور کیا تم نے میرا بھاری ذمہ قبول کیا؟ قالوا اقررنا، بولے ہم نے اقرار کر لیا۔ اب ظاہر انبیاء کرام کا اقرار ہے تو بات یہاں ختم ہو جانی چاہیے تھی، لیکن بات ہے عظمت مصطفیٰ کی، بات ہے شان مصطفیٰ کی، بات ہے مقام مصطفیٰ کی۔ فرمایا قال فشہدوا، فرمایا ایک دوسرے پر گواہ بھی ہو جاؤ کہ تم نے اقرار کر لیا ہے۔ جب وہ عظیم الشان رسول آئیں گے، جب وہ عظمت والے رسول آئیں گے تو پھر انہی کا کلمہ پڑھنا ہے، انہی کی بات کرنی ہے، انہی کے گیت گانے ہیں، انہی کی عظمتیں بیان کرنی ہیں، انہی کے دین کا بول بالا کرنا ہے، انہی کے دین کی حمایت کرنی ہے، انہی کے دین کی نصرت کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا تم ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ، حالانکہ کسی بھی معاملہ کے لیے دو گواہ کافی ہوتے ہیں، مگر یہاں 1,24,000 یا کم و بیش جتنے بھی پیغمبر ہیں 1,24,000 وہ پیغمبر موجود ہیں، تو ایک پیغمبر پر کتنے گواہ ہو گئے؟ 1,24,000 جو ہوئے تو کتنے ہو گئے؟ ایک پیغمبر پر 1,23,900
ہر پیغمبر پر گواہ بن رہے ہیں۔ یہ ہے عظمت مصطفیٰ، یہ ہے مقام مصطفیٰ۔ اب ظاہر ہے پیغمبر گواہ بن رہے ہیں، کوئی معمولی بات نہیں ہے، پھرنے کا امکان بھی نہیں ہے، انحراف کا سوال پیدا نہیں ہوتا، اور اغماز کا، اعراض کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، شیبہ تک بھی نہیں ہے۔ لیکن فرمایا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اے نبیو، جس طرح تم اس اقرار پر، عہد و پیمان پر گواہ ہو، میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ سبحان اللہ، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ جس اقرار کی، جس عہد و پیمان کی اللہ گواہی دے، اللہ گواہ بنے، اس عہد و پیمان کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ یہ ہے عظمت رسول، یہ ہے مقام مصطفیٰ۔ اب دیکھیے، دنیا میں لوگ پہلے آتے ہیں، پھر ان کے تذکرے ہوتے ہیں، پھر ان کے چرچے ہوتے ہیں، پھر ان کے جھنڈے لہرائے جاتے ہیں، پھر ان کی شانیں بیان ہوتی ہیں، ان کے علمی مقامات کو بیان کیا جاتا ہے، ان کے فلسفیانہ مقام کو، ان کے جناب والا منطقیانہ مقام کو، اور ان کی جناب والا خدمات کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے۔ مگر یہ میرے محبوب کی شان محبوبی ہے کہ ابھی دنیا میں جلوہ گر نہیں ہوئے، لیکن تذکرے پہلے ہیں، چرچے پہلے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ آیت مجیدہ جو میں نے سورہ آل عمران کی آیت میثاق جو پیش کی ہے، اس سے بھی حضور کی شان اولیت ظاہر ہو رہی ہے۔ محترم بزرگوں، اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے روز میثاق جب روحوں کو جمع کیا، سب روحیں جمع ہوئیں، تو اللہ پاک نے ایک تو عمومی عہد لیا اور ایک خصوصی عہد لیا۔ عمومی عہد جب لیا جا رہا تھا، اللہ نے سب کو جمع کیا، اس میں ارواح انبیاء کرام علیہ السلام بھی ہیں، ارواح صحابہ کرام بھی ہیں، ارواح اہل بیت اطہار بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اور اسی طرح ارواح مومنین بھی ہیں، ارواح کافرین بھی ہیں۔ اللہ پاک نے سب کو جمع کر کے فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اب سب خاموش ہیں۔ آج پہلی بار اللہ ان ارواح سے مخاطب ہے، لیکن سب خاموش ہیں۔ جواب دیں تو کیا دیں؟ یہ بھی ایک مشکل ہے، یہ بھی ایک الجھن ہے۔ سب ارواح خاموش ہیں۔ آدم علیہ السلام کی روح خاموش ہے، حضرت شیش علیہ السلام کی روح خاموش ہے، نوح علیہ السلام کی روح خاموش ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روح خاموش ہے، حضرت اسحاق علیہ السلام کی روح خاموش ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی روح خاموش ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی روح خاموش ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کی روح خاموش ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روح خاموش ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح خاموش ہے۔ 1,24,000 انبیاء کرام کی ارواح مقدسہ خاموش ہیں۔ جواب دیں تو کیا دیں؟ مشکل جو سر پہ آ پڑی، آقا تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل کشا ہے تیرا نام، تجھ پہ درود اور سلام۔ تو اب یہ ایک مشکل تھی، اب یہ ایک الجھن تھی، جواب دیں تو کیسے؟ اس سکوت کو توڑیں تو کیسے توڑیں؟ تو سبحان اللہ، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روح مقدسہ آگے بڑھتی ہے اور اس سوال کا جواب دیتی ہے، بلا کیوں نہیں تو ہمارا رب ہے؟ تو پھر انبیاء کرام علیہ السلام کی ارواح مقدسہ بھی حضور کے اس جواب کے تتبع میں، اتباع میں کہتی ہیں بلا،
کیوں نہیں تو ہمارا رب ہے، کیوں نہیں تو ہمارا رب ہے۔ تو دوستو یہاں بھی شان اولیت کا اظہار ہو رہا ہے۔ محترم حاضرین، حضور کی شان اولیت، سبحان اللہ۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کے آگے سر تسلیم خم کروں اور اللہ پر ایمان رکھوں، اور وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، اور فرمایا میں سب سے پہلا مومن ہوں، سب سے پہلا۔ یہ ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اولیت، سبحان اللہ۔ دوستو اسی طرح حضور فرماتے ہیں جب زمین شک ہوگی اور لوگ اس سے نکلیں گے تو سب سے پہلے میرے لیے زمین شک ہوگی، میں اٹھوں گا، اور اسی طرح میدان محشر میں سب سے پہلے مجھے ہی سجدہ کرنے کی اجازت ہوگی۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز باب شفاعت سب سے پہلے میرے ہاتھ پر کھلے گا، جیسے کہ انا اول الشافعین، حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا، اور یہ کہ سب سے پہلے میں ہی جنت میں داخل ہوں گا۔ اب دیکھیے، حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام پہلے آئے، ان کی امت پہلے آئی، ابراہیم علیہ السلام پہلے آئے، ان کی امت پہلے آئی، چاہیے تو یہ تھا کہ وہ جنت میں پہلے جائیں، مگر کمال ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان محبوبی دیکھیے، اعلان ہوگا کہ اے نبیوں اور ان کی امتوں سن لو، جب تک میرے محبوب اور ان کی امت جنت میں داخل نہیں ہو جائے گی تم داخل نہیں ہو سکتے۔ یہ عزتیں مل رہی ہیں امت کو، یہ شانیں مل رہی ہیں امت کو، تو یہ دامن مصطفیٰ کی برکت ہے۔ بھر کے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اولیت کہ آپ اول ہیں، تو میں نے تھوڑا سا عرض کر دیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان آخر کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس اعتبار سے آخر ہیں؟ ظاہر ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق اللہ کریم نے فرما دیا وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، لیکن آپ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں، جیسے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں انا اولہم خلقا وآخرہم بعثا، یعنی انا اول النبیین خلقا، میں تخلیق کے اعتبار سے سب نبیوں سے سب سے پہلے ہوں، اور بعثت کے اعتبار سے سب سے آخر میں ہوں۔ یہ بھی ایک شان ہے، آپ اول بھی ہیں، آپ آخر بھی ہیں، آپ ظاہر بھی ہیں، آپ باطن بھی ہیں، سبحان اللہ۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، وَأَنْتُمْ آخِرُ الْأُمَمْ وَلَا أُمَّةَ بَعْدَكُمْ، تم آخری امت ہو، تمہارے بعد کوئی امت نہیں۔ جب کوئی امت نہیں تو کوئی نبی بھی نہیں آ سکتا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب اتری، وہ کتاب تمام کتابوں سے آخری ہے، اور جو دین آپ کو عطا کیا گیا وہ دین سب سے آخری ہے۔ تو اس اعتبار سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ آخر ہیں، هو الاول والآخر
والظاہر والباطن، سبحان اللہ۔ اور جہاں تک آپ کا ظاہر و باطن ہونا ہے تو آپ ظاہر ہیں، آپ کے انوار نے پورے آفاق کو گھیر رکھا ہے، جس سے سارا جہاں روشن ہے، سبحان اللہ۔ اور کسی کا ظہور آپ کے ظہور کی مانند اور کسی کا نور آپ کے نور کے ہم پلہ نہیں ہے۔ جہاں تاریک تھا، ظلمت کدا تھا، سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، نہ صرف مکان آپ کے نور سے جگمگا اٹھا بلکہ سارا جہاں آپ کے نور سے منور ہو گیا، درخشاں و تاباں ہو گیا۔ آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے مکہ مکرمہ میں لیٹے لیٹے شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ صرف شام کے محلات کو نہیں بلکہ وہاں کی بازاروں کو دیکھ لیا۔ صرف بازاروں کو ہی نہیں، وہاں بازاروں میں اونٹوں کی چلتی ہوئی قطاروں کو بھی دیکھ لیا۔ یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی برکت، حالانکہ آپ کبھی وہاں گئی نہیں۔ یہ نور کی برکت ہے کہ آپ نے شام کو دیکھ بھی لیا، محلات بھی دیکھ لیے، بازار بھی دیکھ لیے، یہ بھی ادراک ہو گیا کہ یہ شام ہے، محلات ہیں، یہ اس کی بازاریں ہیں، یہ اونٹوں کی چلتی ہوئی قطاریں ہیں۔ بلکہ ایک اونٹ نے مڑ کر دیکھا، اس کو بھی دیکھ لیا۔ یہ ہے حضور کے نور کی برکت کہ مکے میں بیٹھے بیٹھے اتنی دور سے وہ مناظر دیکھ رہی ہیں، تو پھر جو نور والا ہے اس کی نگاہ کا کیا مقام ہوگا۔ تو اسی لیے حضور فرماتے ہیں ان اللہ زوالی الارض، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین کو سمیٹ دیا، فرائے تو مشارقہا و مغارب، فرمایا میں نے اس کے مشارق اور مغارب کو دیکھ لیا۔ اور ظاہر اس قدر ہیں کہ آپ کو پہاڑ جانتے ہیں، آپ کو اشجار جانتے ہیں، آپ کو جنات جانتے ہیں، آپ کو حیوانات جانتے ہیں، آپ کو بکریاں جانتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک باغ میں تشریف لے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں، دیگر صحابہ کرام ساتھ ہیں۔ تو جو ہی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے باغ میں قدم رکھا، جب جلوہ گری ہوئی، سبحان اللہ، جس چمن میں کملی والے آ کے زلفاں کھولیاں، جس چمن میں کملی والے آ کے زلفاں کھولیاں، لے چلی باد صبا خوشبو کی بھر بھر جھولیاں، لے چلی باد صبا خوشبو کی بھر بھر جھولیاں۔ تو خوشبو پھیلی، بکریاں جو چر رہی تھیں، جب پیاری پیاری مہک، بھینی بھینی مہک، دل آویز خوشبو ان کے ہمیں جاں کو معطر کرتی ہے تو وہ چرنا چھوڑ دیتی ہیں، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف رخ موڑ دیتی ہیں، اور آ کر کیسے استقبال کرتی ہیں۔ انسان آتے ہیں تو انسانوں کا انسانی استقبال کرتے ہیں، مگر رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب جلوہ گر ہوتے ہیں تو جانور، بکریاں آ کر استقبال کرتی ہیں۔ اور انداز کیا ہے؟ انداز بڑا نرالا ہے کہ قدموں کو چوم رہی ہیں، جھک کر سلامی عقیدت پیش کر رہی ہیں۔ صحابہ کرام نے یہ منظر دیکھا تو عرض کیا حضور یہ تو جانور ہیں، یہ تو حیوان ہیں، ہم انسان ہیں، ہم مسلمان ہیں، آپ کے غلام ہیں، ہم پر زیادہ لازم ہے کہ ہم آپ کی تعظیم، آپ کی توقیر بجا لائیں، ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا کسی کے لیے جائز نہیں ہے
کہ وہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرے۔ اگر اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز ہوتا لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَن تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، تو میں ہر عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامند کو سجدہ کرے۔ دیکھیے، لوگوں نے پہاڑوں کو پوجا، خاموش۔ لوگوں نے درختوں کی پوجا پاٹ کی، درخت خاموش۔ سورج کی پوجا کی، خاموش۔ چاند کو خدا بنایا گیا، معبود بنایا گیا، مشہود بنایا گیا، چاند خاموش رہا۔ پانی کو معبود بنایا گیا، خاموش رہا۔ دلیلیں دو قسم کی ہیں، ایک خاموش دلیل، ایک ناطق دلیل۔ ساری کائنات جو ہے، یہ جو انسانوں کے علاوہ ہیں، یہ خاموش دلیلیں ہیں۔ سورج کے آگے لوگوں نے سر جھکائے اور اپنے آپ کو جھکا دیا۔ ایک دن پہاڑ نہیں بولا، سورج نہیں بولا، چاند نہیں بولا، لیکن جب اجازت مانگی گئی، عرض کیا گیا حضور ہمیں اجازت دیں، ہم آپ کے آگے جھکیں، ہم آپ کو سجدہ کریں، تو میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بول پڑے۔ چونکہ توحید کی سب سے بڑی دلیل حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بن کر آئے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے مستحکم دلیل آ گئی۔ یوں تو کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے وجود کی دلیل ہے، مگر خاموش دلیل۔ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عرفان ربانی کی ناطق دلیل بن کر آئے ہیں۔ پتہ چلا بکریاں جھک رہی ہیں، پہاڑوں سے گزرتے ہیں، پہاڑ سلام پیش کرتے ہیں، پہاڑ سلام پیش کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، انی لعارف حجرا بمکہ، مسلم شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، انی لعارف حجرا بمکہ، میں مکہ مکرمہ میں اس پتھر کو بھی جانتا ہوں، کان یسلم علی قبل ان ابعث، جو میرے مبعوث ہونے سے پہلے مجھ پر سلام پیش کرتا تھا، وانی لعارف الان، میں اب بھی اس پتھر کو جانتا ہوں۔ پتھر سلام پیش کر رہے ہیں، جانتے ہیں تو سلام پیش کرتے ہیں، کسی اور کو سلام پیش کریں۔ درخت سلام پیش کرتے، درختوں نے اجازت مانگی، حضور کو سلام پیش کرنے آئے۔ فرشتے سلام پیش کرنے آتے ہیں، باہر کے پڑھا بے زبانوں نے کلمہ تمہارا ہے، سنگ و شجر میں بھی چرچا تمہارا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان باطن کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضور کی حقیقت کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، حضور کے مرتبہ اور مقام کو اللہ کے سوا کوئی پوری طرح نہیں سمجھ سکا، بلکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جو یار غار بھی ہیں، یار مزار بھی ہیں، جو امن میں بھی ساتھ ہیں، جو جنگ میں بھی ساتھ ہیں، جو سفر میں بھی ساتھ ہیں، حضر میں بھی ساتھ ہیں، اور آج سبحان اللہ مزار پر انوار میں بھی پہلو میں موجود ہیں۔ ان کو مخاطب کر کے فرمایا، اے ابو بکر سن لو، میری حقیقت محمدیہ کو میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا، میرا رب ہی جانتا ہے میری حقیقت کیا ہے، میرا مرتبہ کیا ہے، اور میرا مقام کیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، حقیقت محمد دی، دسا کوئی نہیں سکتا، حقیقت محمد دی، دسا کوئی نہیں سکتا۔ یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کریم نے جو عظمتیں بیان کی ہیں، کسی میں ہمت نہیں ہے،
قلم ٹوٹ جائیں گے، زبانیں خاموش ہو جائیں گی، زندگیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن محبوب کی عظمت پوری طرح بیان نہیں ہو سکے گی۔ کسی نے خوب کہا، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔